تمام تعریفوں کے لائق ہے اللہ جل شانہ و جل سبحانہ کی ذات، جس نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی ہمیں ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی۔ ڈھیروں درود و سلام ہوں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر، آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی صورت میں اولاد پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ اولاد کی پرورش کے لیے اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ نے جہاں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی عبادت کا حکم کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، تو اس کے پیرالل جو اللہ اس کے فوراً بعد جو حکم ارشاد فرما رہا ہے وہ حکم بھی کتنا عظیم ہوگا۔ تو بیسیوں مقامات پر اللہ رب العالمین نے والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس موضوع پر پہلے بھی وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ایک دفعہ بات کر دیں تو ہدف حاصل ہو جاتا ہے اور دوبارہ پھر اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معاشرے کے اندر خیر بھی پھیلتا جاتا ہے اور شر بھی پھیلتا جاتا ہے، تو خیر اور شر، باطل اور حق، ان کی جنگ جو ہے یہ ابتدائے آفرینش یعنی کائنات کی ابتدا ہی سے ہی، یعنی کہ جب سے انسان کو پیدا فرمایا تو اس سے لے کر اب یہ اختتام تک یہ جاری و ساری رہنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں شر سے اور شریروں سے محفوظ فرمائے اور خیر والوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، اور اللہ کریم انسان کی زندگی کے ایک فیز کا، ایک حالت کا تذکرہ فرماتا ہے کہ انسان کی آنکھوں پہ تو غبار آ جاتا ہے، دھول پڑ جاتی ہے نا، تو وہ اپنے والدین کے، اپنے محسنین کے احسانات کو بھول جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جو کچھ میں آج ہوں میں سیلف میڈ آدمی ہوں، یہ جو کچھ میں نے بنایا، یہ اتنی امپائر کھڑی کی ہے، یہ جو دولتوں کے انبار نظر آ رہے ہیں، یہ ڈگریاں ہیں، یہ سواریاں ہیں، یہ جو دولتیں ہیں، یہ میرے اپنے زور بازو کا نتیجہ ہے۔ میرے ماں باپ نے تو مجھے کچھ نہیں دیا، وہ تو لینڈ لارڈ نہیں تھے، وہ تو زیادتی کر گئے، انہوں نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں، وہ تو غریب تھے۔ تو حقیقت بیان کرنا ہو، حالات کو بیان کرنا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن تذلیل اور توہین اور تحقیر کی نیت سے اپنے والدین کا اس طرح سے بایو ڈیٹا بیان کیا جائے تو یہ تو بہت بڑی جسارت ہے اور بہت بڑی محرومی اور بد نصیبی اور بدبختی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ حملتہ امہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے۔ کسی کے پیٹ میں تھوڑی سی کو بن جائے نا، کڈنی میں سٹون بن جائے، اس کا صبح و شام ہی اس کے جناب خراب ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتا ہے۔ کسی کے گلینڈ بن جائے اضافی، جس کا ہرنیاں بن جائے، معاذ اللہ اللہ محفوظ رکھے، کسی کے پیٹ میں کوئی رسولی بن جائے، کوئی ٹیومر بن جائے، تو وہ تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ تو کتنے کلو کا، یعنی سٹارٹ سے لے کے پھر آہستہ آہستہ کتنا بھاری بھرکم وہ وجود اپنے جسم میں لیے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، سفر کرنا، طہارت کے معاملات، گھریلو کام کاج، سارا کچھ وہ مستقل نوما اٹھائے رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے یہ آسان کام نہیں تھا، کرہا، اللہ فرما رہا ہے کہ تکلیف سے اس نے اٹھائے رکھا تمہیں، یعنی حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں تکلیف سے رکھا، فرمایا کہ ووضعتہ کرہا، اور پھر اسے جنا تو تکلیف سے جنا۔ 7 پردوں کے اندر اللہ اس کا رزق پہنچاتا رہا، اللہ اس کو رزق فراہم کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کی نگہداشت فرماتا رہا۔ اس ایک پانی کے گندے قطرے سے اللہ رب العالمین نے ہڈیاں بھی بنائیں، اللہ نے گوشت بھی بنایا، اللہ نے آنکھیں بھی بنائیں، اسی سے اللہ نے بال بھی بنائے، اسی سے اللہ نے جناب کان بھی بنائے، اسی سے اللہ نے پٹھے بھی بنائے، مسل بنائے،
رگیں بھی اسی سے بنائیں، اور اتنا عجیب الخلقت قدرت کا شاہکار اللہ رب العالمین نے وہ اندھیری کوٹری کے اندر جو ہے وہ پیدا فرمایا، وہاں آکسیجن بھی اللہ نے پہنچائی، وہاں اللہ رب العالمین نے جناب وہ خون جو کہ ناپاک جس کو اللہ نے بنایا، اس ناپاک خون سے، جس خون کے رسنے پر اس عورت پر نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، اس خون کو اس پھوں پھاں کرنے والے متکبر انسان جو بعد میں بن جاتا ہے، اس کی خوراک بنایا، اس کی پرورش فرمایا۔ تو اکڑتا ہے، پھوں پھاں کرتا ہے، تو اپنی حقیقت پر تو غور کر، 2 مرتبہ تو نجاست کے مقام سے نکلا ہے۔ تو بڑا جناب لباس پہن لے، کوئی سواری لے لے، کوئی 4 پیسے آ جائیں، 4 لفظ بولنے آ جائیں، تو انسان کو انسان نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ ماں باپ کو اپنا تو ماں باپ اور محسن نہیں سمجھتا۔ 2 مرتبہ تو نجاست کے مقام سے نکلا ہے، یہ تیری حقیقت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دیکھ کیسے اس کے اپنے شاہکار کا تجھے عجوبہ بنایا، اور پھر جنتے ہوئے ماں نے جس طرح تکلیف سہی، کئی مائیں تو اولاد کو جنم دیتے دیتے اپنی جان دے دیتی ہیں، اور کس طرح سے وہ کشمکش، زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ انسان کا وجود ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے جس طرح بچوں کو سٹوریاں سنائی جاتی ہیں تو اس طرح سے وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ جس پر بیتتی ہے، جو ہے وہ جس پر گزرتی ہے، یہ اسے ہی پتا ہے کہ 9 مہینے اس کا دن اور رات کیسے گزرتے ہیں۔ عام طور پر انسان ایک گولی کھاتے ہوئے اس کو الرجک ہوتا ہے کہ یہ مجھے نہ ہی کھانی پڑے، دوائی سے جان ہی چھوٹی رہے، اور کیسے جناب انجیکشنز، کیسے دوائیاں آج کے دور میں، اور کس طرح پہلے تو یہ سہولیات بھی نہیں تھیں۔ تو بہرحال اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ایک نئے وجود کے لیے ماں جو ہے وہ اتنی قربانی دیتی ہے۔ اسی لیے تو یورپین لوگ یا مغربی لوگ جو ہے اس چیز سے بچتے ہیں کہ ان تکلیفوں میں نہ ہی پڑنا پڑے، نہ ہی ہمیں یہ اتنے مصیبتیں پالنی پڑیں کہ ہم جناب بچے پیدا کریں اور ان کو سنبھالیں، اور ان کو جناب ان کے فیڈر، ان کے پیمپر، ان کے دودھ، ان کے دال دلیے دارو، کئی لوگ اس وجہ سے بھی اولاد نہیں پیدا کرتے، اور اس طرح سے جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے وہ محروم ہیں۔ خاندانی نظام تباہ و برباد ہے وہاں پر مغرب کے اندر۔ تو اسلام کی یہ برکت ہے، اللہ نے نسل انسانی کی بقا کا اسے ذریعہ بنایا ہے، اور ہمارے جو ہے وہ سلسلہ انسانیت کا اسی چیز سے جو ہے اللہ نے جاری و ساری رکھا ہے۔ تو بہرحال اللہ اس تکلیف کی حالتوں کو ذکر فرما رہا ہے کہ پھر اللہ نے اس طرح کا نظام بنایا کہ ماں نے اٹھائے رکھا تکلیف سے، پھر جنا تو وہ بھی تکلیف سے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، پھر اس کا حمل یعنی وہ حمل کی مدت اور اس کا پھر دودھ چھڑانا، یہ جو ہے وہ 30 ماہ کے قریب بن جاتا ہے۔ تو اب دودھ پلانا وہ بھی کیا ہے، دودھ کیسے بنتا ہے؟ دودھ بھی اس کی ہڈیوں کا عرق ہے۔ جب ماں بچہ جنتی ہے نا تو وہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے، اس کا کچھ نہیں رہتا، پھر اس کے بعد دوائیوں کے ذریعے، خوراکوں کے ذریعے، اور کس طرح اس کی اپنی ہڈیاں تو ایک قسم کی جو ہے وہ نکارہ کی قریب قریب پہنچ جاتی ہیں، جتنا اس کے اندر سے کیلشیم نکل جاتا ہے، آئرن نکل جاتا ہے، اور کس طرح اس کی کمیاں پوری کی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ یہی جس کو میں جنم دے رہی ہوں یہ بڑا ہو کر میرے منہ پہ تھپڑ مارے گا، کل کو میرا قتل کرے گا، ایسی بھی بد نصیب اولادیں ہیں، مجھے گالی دے گا، مجھے جاہل کہے گا، مجھے ان پڑھ کہے گا، مجھے دقیانوس کہے گا، مجھے کنزرویٹو کہے گا، مجھے کہے گا تانوں کی پتہ ہے، سارا تو مجھے ہی پتہ ہے، میں ڈگری جو پڑھ کے لے گیا ہوں، میں نے 2 لفظ جو پڑھ لیے ہیں، اس لیے سب کچھ کیا تھا۔ گیلے بستر پر، یہ کہانی نہیں ہے کہ بھئی گیلے بستر پہ ماں لیٹتی ہے تو سوکھے، نہیں، جب خود انسان باپ بنتا ہے، جب خود جناب وہ کوئی عورت ماں بنتی ہے، اس کو سارے نظر آ جاتے ہیں سین کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کس طرح سے اتنے سے جو ہے وہ انسان کو اتنا بڑا کیا۔ تو اللہ ان تکلیفوں کو قرآن مجید میں ذکر فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی عبادت کے ساتھ ان کا ذکر فرما رہا ہے، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ان کے نہ شکرے نہ بن جانا۔ کیوں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔
جو لوگوں کا نہ شکرہ ہے نا، جس کی منہ پر چھالے زبان میں بن جاتے ہیں کہ لوگوں کا شکر نہیں ادا کرنا، شکریہ نہیں کہنا، جزاک اللہ نہیں کہنا، اس کا احسان نہیں ماننا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، بھلے منہ سے وہ زبان چلائی جائے طوطے کی طرح رٹ کے، کوے کی طرح کائیں کائیں کرتا رہے، یہ شکر نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کا شکر بلا واسطہ تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر الحمدللہ کہہ کر ادا کیا جائے، زبان سے بھی ادا کیا جائے، دل سے بھی شکر ادا ہوتا ہے کہ دل آپ کا شاکر ہو، دل جو ہے مطمئن ہو کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، ماں باپ کی صورت میں بھی اور دیگر نعمتوں کی صورت میں بھی۔ اور شکر اعضاء کے ذریعے سے بھی، شکر بالجوارح، جسمانی اعضاء کے ذریعے سے بھی شکر ادا ہوتا ہے کہ اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ جسم کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، آپ اگر ہاتھوں پاؤں کان ناک منہ کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں، بے نمازی ہیں، غلط کام کرنے والے ہیں، حلال سے بھاگنے والے ہیں، حرام کی طرف رغبت رکھتے ہیں، تو آپ ناشکرے ہیں، بھلے منہ سے الحمدللہ کی تسبیح روز جو ہے 1000 کی پڑھ کے سوئیں، آپ یعنی کہ زبانی تو شکر ادا کر رہے ہیں، اعضاء کے ذریعے جو شکر ہے وہ نہیں ادا کر رہے، آپ وہ ناشکری کر رہے ہیں۔ اگر دل آپ کا مطمئن، منہ سے تو جناب زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ دل اگر مطمئن نہیں آپ کا تو پھر یہ تو نفاق ہے، ہپوکریسی، دوگلا پن، دوہرا میں، یعنی کہ دو شکلیں بن گئی کہ آپ منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں، اندر سے آپ کچھ ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے والدین کا شکر ادا کرو، ان کا احسان مانو۔ تم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے اگر وہ تمہیں جو ہے ٹھنڈک سے سردی سے نہ بچاتے، جس طرح تم بھوک سے تل ملاتے تھے، بار بار ماں کو اٹھ کر اپنی چھاتی سے اپنے ہڈیوں کا عرق تمہیں پلانا پڑتا تھا، اور بار بار تم کبھی منہ سے اگلتے تھے، کبھی نجاست کے مقام سے، کبھی پیشاب کر رہا ہے، کبھی جناب وہ پخانہ کر رہا ہے، ابھی تو لنگوٹ دھویا، ابھی تو پیمپر بدلا، ابھی جناب ہزاروں لاکھوں روپے تو آج انویسٹمنٹ پیمپروں پہ ہو جاتی ہے۔ تو ماں باپ کہتے چھوڑو پرا، چپکی ہے اس کو نجاست تو چپکی رہے، کیڑے کھاتے ہیں تو کھاتے رہیں، اٹھا کے پھینکاؤ کہیں پر، کسی کو دے دو، کسی یتیم خانے چھوڑو، کر سکتے تھے نا، رائٹ تھا نا ان کے پاس، لیکن انہوں نے یہ رائٹ، غلط رائٹ نہیں استعمال کیا کہ وہ اپنی اولاد کو جو اللہ نے ان کو دی ہے وہ جا کے کسی کے اس کی لائبلٹی کسی اور کے گلے میں ڈال آتے، نہیں، انہوں نے تم پر احسان کیا، تمہیں تو تمیز نہیں تھی کھانے کی، تمہیں کھانے کی تمیز سکھائی، سلیقہ سکھایا، تمہیں تو چلنا نہیں آتا تھا، ہاتھی کا بچہ بھی پیدا ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد خود ہی چلنا شروع کر دیتا ہے، اور زرافے کا بچہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اور گائے بھینس کا بچہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے انسان، تجھے چلانے کے لیے کتنی دیر لگی، تجھے نہ بولنے کی تمیز تھی، تجھے نہ پکڑنے کی، نہ کھانے کی، نہ پہننے کی، کسی چیز کی تمیز ہی نہیں تھی، ساری تمیزیں تیرے ان پڑھ ماں باپ تھے یا پڑھے لکھے تھے، دونوں صورتوں میں ماں باپ تو تھے نا، انہوں نے جو سکھایا تمہیں، یہ جو آج تم بڑی ڈینگیں مار رہے ہو، یہ کس نے تمہیں آداب کس نے سکھائے، تہذیب کس نے سکھائی، وقار کس نے سکھایا؟ ان کو اختیار تھا کہ تمہارے منہ میں حرام کے لقمے ڈالتے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کا قتل کیا، ناجائز خواہشات کا، اور جائز خواہشات جو ہے اس کو بھی محدود کرتے ہوئے حلال کے لقمے تمہارے منہ میں ڈالے۔ کیا اس لیے کہ تم ان لقموں سے پل کر 6 فٹے نوجوان بن کر اور بعد میں جناب ان کی تذلیل کرو، ان کی بدخوئیاں کرو، ان کے رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کی بیک بائٹنگ کرو، ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرو کہ میری ماں نے مجھے یہ کر دیا، میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ساتھ وہ کر دیا، میرے باپ نے یہ کر دیا۔ اس لیے نہیں، انسان نہ شکرانہ بن، اس کا احسان مان، اپنے ماں باپ کا احسان مان۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ایک اور مقام پر کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدمی کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر، ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ کوشش کریں کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو پھر جناب تو نے یہ نہیں کرنا کہ ان کی اطاعت کرنی ہے۔ گناہ کے کاموں میں ماں باپ ہوں، استاد ہوں، پیر صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، پروفیسر صاحب ہوں، سینئر صاحب، سیاستدان صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، گناہ کے معاملے میں جہاں اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی اور کی اطاعت ٹکرائے اور اس میں گناہ کا معاملہ ہو تو ساری اطاعتیں اٹھا کر ڈال دینی ہے کوڑے کی ٹوکری میں، اور صرف کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کی جہاں معصیت ہوتی ہو کسی اور کی اطاعت کرنے میں تو اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اور ان کی بات جو ہے بدتمیزی بھی نہیں کریں گے، خاموش ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، آرام سے موقع ٹال دیں کہ بھئی ان کی، کیونکہ ان کا حکم جو ہے وہ گناہ پر مبنی ہے۔
کئی لوگ اپنی نوکری بچانے کی خاطر، کئی لوگ اپنے دنیاوی 4 ٹکوں کی خاطر کیا کرتے ہیں، کمپرومائز کر جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں کہ کیا کریں، مجبوری ہے۔ اب ان کا توکل اللہ پر کمزور ہوتا ہے کہ اگر ہاں جناب انہوں نے مجھے نکال دیا تو میں کہاں سے کھاؤں گا، تو لہذا وہ کیا کر جاتے ہیں، پھر وہ دین کی راہ سے ہٹ کر پھر وہ طاغوت کی راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، عزیمت اختیار کرنی چاہیے وہاں پر کہ آپ جو ہے وہ معصیت والا رستہ چھوڑ کر اطاعت والا رستہ اپنائیں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کا شان نزول کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو سابقین اولین میں سے ہیں، صحابہ کرام میں سے جو پہلے سبقت کر گئے ایمان لانے میں، جنہوں نے پہل کی، پہلے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا کرتے تھے، حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ حمنہ بنت ابو سفیان، یہ انہوں نے کہا کہ تو نے نیا کام کر لیا، اپنا دین چھوڑ دیا باپ دادے کا، تو خدا کی قسم اگر تو نے یہ دین نہ چھوڑا تو نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی، میں مر جاؤں گی، اور تیرے نام پہ ہمیشہ دبا لگا رہے گا کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، اس کی وجہ سے اس کی ماں مری ہے، بوڑھی ماں تھی۔ تو کہنے لگی کہ میں تو نہیں کھاؤں گی، تو تجھے تیری ماں کا قاتل کہا جائے گا۔ انہوں نے فاقہ کرنا شروع کر دیا، ایک دن رات گزر گیا، نہ کھایا نہ پیا، اور سائے میں بھی نہیں بیٹھی، دھوپ میں بیٹھتی تھی دن میں، کہ تاکہ اور پسینہ آئے گا، کمزوری ہوگی، نکاہت ہوگی تو یہ جناب دل میں لائے گا کہ ہائے میری ماں جس کے ساتھ میں اتنا پیار کرتا تھا، اتنے اس کے حقوق پورے کرتا تھا، تو اب میں اس کی خاطر یہ میں نے کیا کر لیا، تو یہ جناب وہ واپسی پر بیک فٹ پہ آ جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا، اے ماں تیری تو ایک جان ہے، اس جیسی 100 جانیں بھی ہوں تو سب کی سب میں رسول اللہ کے دین پہ قربان کر دوں گا، میں نہیں واپس لوٹنے والا، تو چاہے کھا تو چاہے نہ کھا۔ ایسے صحابہ کرام نے دامن اسلام کو تھاما تھا، ایسے دامن توحید و رسالت کو تھاما تھا۔ تو جب وہ مایوس ہو گئی کہ یہ تو وہ مڑنے والا نہیں ہے، تو آخرکار پھر اسے کھانا ہی پڑا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے گناہ کا حکم دیں، شرک کا حکم دیں، ناجائز کام کا حکم دیں، تو اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو عزیزان محترم، احادیث بھی بھری پڑی ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں بھی احادیث بھری پڑی ہیں، اور ہم چونکہ ساری زندگی پڑھتے ہی نہیں۔ ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء نے ٹھیکہ لیا ہوا دین کا، اور خود جو اپنا ٹھیکہ ہے وہ 10 نمبر کی حدیث اور آیت وہ پیپروں میں دے دو کہ اس کے بعد ساری زندگی اللہ ماشاء اللہ۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں کو کتاب پڑھنے کی عادت ہے۔ اب تو یہ چلو سوشل میڈیا کی برکت سے خشک و تر دونوں چیزیں جناب، کوئی صحیح بھی کوئی نہیں غلط بھی، ساری چیزیں اب موبائلوں میں آ رہی ہیں۔ ہر بندہ مفتی بن گیا، اپنے اپنے کام چھوڑ کر جب ویلا ان کو ٹائم ملتا ہے وہ کہتے ہیں مفتی اعظم ہم چوما دیگر نیز، جیسا میں ہوں ویسا کوئی نہیں۔ واہ جی واہ، چلو جناب کوئی کدھر سے حدیث ڈال رہا ہے، نہ کوئی پیچھے کوئی حوالہ ہے، اچھا اڑتی بات لے کر آ جائیں گے ہمارا امتحان لینے، بتاؤ اس کا حوالہ بتاؤ۔ بھائی جس سے لے کر آئے اس سے پوچھو نا، جس نے دی ہے اس سے پوچھو، اور ہم بتائیں گے، ہم اس کا دیں گے حوالہ۔ آپ کے کاموں میں ہم لگے رہیں گے، یہ تو تم نے جب غلطی کر لی ہے یا غلط چیز پڑھ لی تو اس کو ہم ڈھونڈتے رہے۔ تو عزیزان محترم، اپنی فیلڈ سے باہر نہ نکلیے۔ ہاں، آپ کو جس کام میں مہارت ہے نا، وہ مہارت کا فیضان لوٹائیے، امت کی اصلاح کیجیے، فیض جاریہ جو ہے روانہ آپ جاری کریں، وہ سلسلہ بڑھائیں، جس فن کا جو ماہر ہے اس میں شاگرد پیدا کرے۔ دین کے کام میں آ کے ٹانگ نہ اڑائے کوئی، کیوں؟ وہ ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی، اور جس جسم کے ساتھ وہ ٹانگ جڑی ہوئی ہے وہ بھی جہنم میں جا گرے گا۔ یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، اگر کوئی جو مرضی کرتا رہے تو میرا کیا جائے گا، یا واعظین کا، علماء کا کیا جائے گا؟ کیوں کہ جس فیلڈ میں انسان نے جناب محنت ہی نہیں کی ہے، اس کی الف بے کا نہیں پتا، اس کی گہرائی کا ہی نہیں پتا، ان الفاظ کے اندر کتنا جو ہے وہ نزاکت ہے ان کے اندر، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا کہے گا کیا نہیں کہے گا، نہ اسے کفر کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ لزوم کفر کا پتہ، نہ التزام کفر کا پتہ، نہ اور دیگر معاملات کا۔ 20 چیزیں ہیں، میں ابھی گنواؤں تو اسی پر ہی میری بات ختم ہو جائے گی، کوئی بات آگے نہیں چل سکے گی۔ تو یہ ضمناً یہ بات میں کرتا رہتا ہوں، اور یہ کرتے ہی رہنی ہے، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں ہماری بات۔ تو عزیزان محترم،
اس طرح کی پوسٹوں کو آپ نے گناہ جاریہ کا سبب نہیں بنانا. کسی مستند عالم دین کی آفیشیل کسی پیج سے آپ کو پوسٹ آتی ہے، کنفرمیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، ثواب جاریہ کا باعث بنے گا. اور ایسے ہی اڑتے نہ اس کی شکل، نہ منہ نہ متھا تو جن پاڑو لتھا والا صاحب، اس کی شکل دیکھ کر آپ کو کراہت محسوس ہو رہی ہو اور وہ دین کا جو ہے وہ ٹھیکیدار بن کر آپ جناب دین کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے ایسے اتنی بے باکی. مولویوں کو تو پتہ ہی نہیں، 1400 سال انہوں نے چھپا کے رکھا آپ سے، وہ سارا خزانہ جو ہے نا وہ چھپا کے مولویوں نے رکھا، علماء نے چھپا کے رکھا. تو آج رات کیا ہوا، میری خواب میں میرے پر جناب الہام ہوا کہ تم اٹھو اور 14 صدیوں کے جو علماء، مفسرین، محدثین جو سب کچھ جناب کہانیاں سنا گئے، ان کہانیوں کا رد کرو اور تم آ کے جناب نیا شوشہ چھوڑو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ بہت بڑی جسارت ہے. اللہ کے ولیوں سے دشمنی، محدثوں سے دشمنی، مفسروں سے دشمنی، جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا ہے. اور کس پر لوگ اتراتے پھر رہے، وہ ترجمے پڑھ گئے. ترجمہ کس نے کیا ہے؟ ترجمہ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے تو عربی میں کلام نازل کیا ہے. تو آپ پڑھیں، بغیر ترجمے کے پڑھیں، ذرا بتائیں کیا لکھا ہے قرآن میں، بتا سکتا ہے کوئی؟ تو ایسے ہی جو ہے خلط ملط کر کے نا امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو وہ فکر کرنی ہے اپنے بارے میں بھی اور اپنی نسلوں کے بارے میں بھی. احادیث کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، میں صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی عظمت پر یہ حدیث ہے کہ خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک. یہ عرب کا محاورہ ہے، یہ عرب کا محاورہ کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ کسی کی بدقسمتی کو بیان کرتے تھے یا محرومی کو بیان کرتے تھے یا ہلاکت کو بیان کرتے تھے. تو حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ فرمایا جس نے بوڑھے ماں باپ دونوں یا ایک کو پایا اور پھر جنتی نہ ہوا. یعنی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ غاروں میں جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلا کرو تو تم جنتی ہو سکتے ہو، پانی میں کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پر یہ وظیفہ پڑھو تو جنتی ہو سکتے ہو. وہ ماں باپ جو گھر کے اندر ہی ہیں، تمہارے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. فرمایا کہ ان کو پایا، دونوں یا ایک کو پایا اور وہ بوڑھے تھے اور پھر بھی جنتی نہ ہوا. کتنا بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ پھر بھی جنتی نہ ہوا. یعنی ان کی خدمت نہ کی، ان کی خدمت نہ کی، نہ کسی اور طرح سے ان کی خوشنودی حاصل کی جس کے سبب وہ جنت کا مستحق ہوتا. اس وعید شدید سے یعنی کہ ماں باپ کے بارے میں جو بیان کی گئی ہے، ان کی خدمت نہ کرنے کے بارے میں سبق حاصل کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جو ماں باپ کو گھورتے ہیں، ماں باپ کے آگے بڑے ناک منہ چڑھاتے ہیں، ماں باپ کی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ماں باپ کا حکم کوئی عذر شرعی نہ ہو اور کوئی اللہ کا فرض اس سے متصادم نہ ہو، ٹکرا نہ رہا ہو، تو ان کی بات کو ماننا فوراً یہ واجب ہے، لازم ہے. اور کئی گھنٹے جناب لائن میں لگا دیتے ہیں ماں باپ کو بھی، اچھا کرتے ہیں، جاتا ہوں، جاؤں گا تو لے آؤں گا، آؤں گا تو کر دوں گا، یہ کروں گا تو وہ کروں گا. وہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. اسی لیے پھر ماں باپ کو کہا گیا ہے کہ آپ بھی جو آپ کو کام چاہیے ہو نا، پھر حکم کی صورت میں نہ کہا کریں، ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کی اولاد کا. کہ جب وہ نہیں مانے گی، فوراً نہیں مانے گی یا ویسے ہی نہ مانے، تو ان کے نامہ اعمال میں تو کبیرہ گناہ لکھے جاتے رہیں گے. اور کبیرہ گناہ پر اسے پتہ بھی نہیں چلنا میں کبیرہ گناہ کر رہا ہوں. اور کبیرہ گناہ کون ہے؟ وہ مہلک، ہالک ہے، ہلاک کر دینے والا ہے. بغیر توبہ کیے جو کبیرہ گناہ سے مرے گا، سیدھا اس نے جہنم میں جانا ہے. اس لیے صغیرہ گناہ تو اللہ معاف فرماتا رہتا ہے، نیکیوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں. آپ چل کر آئے ہیں یہاں پر، جتنے قدم چل کر آئے ہیں نیکیاں ملتی رہی اور صغیرہ گناہ جھڑتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا. کوئی نیکی کی آپ نے، کوئی اور جناب تسبیحات کی، کلمات پڑھتے رہے، کوئی اچھا کام کیا، کسی سے تعاون کیا، کسی کو رستہ بتا دیا، اندھے کو رستہ بتا دیا، بھولے کو رستہ بتا دیا، راستے سے تکلیف دہ چیزیں ادھر ادھر کر دیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کی تسبیحات پڑھتے رہے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، معاف ہوتے رہتے ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، اعتراف جرم کرنا پڑتا ہے، اقرار جرم کرنا پڑتا ہے، اور اللہ سے پھر جو ہے وہ گڑ گڑا کے کہنا پڑتا ہے کہ یا اللہ آئندہ میں نہیں کروں گا، پکا عزم مصمم کرتا ہوں، عزم بالجزم کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ بعد میں پھر دوبارہ وہ ہو جائے. توبہ کرتے ہوئے یہ نیت نہ ہو کہ میں دوبارہ پھر کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، یہ تو پھر اللہ سے مذاق ہو جائے گا. جس ٹائم توبہ کر رہا ہے اس ٹائم یہ نیت نہ ہو کہ دوبارہ پھر کروں گا.
تو بعد میں بھلے 100 دفعہ دوبارہ اس سے ہو جائے، لیکن یہ اس کا ارادہ نہ ہو کہ میں آئندہ کروں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر اس طرح معاف کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کہا گیا ماں باپ کو کہ پھر کس طرح سے آپ اپنے اولاد سے کام کا کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں ان کے سامنے خواہش کا اظہار کریں کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، اگر ایسا ہو جائے تو لہذا اولاد بھی، دنیا تو بہت بڑھ گئی ہے، ایسا ہو جائے میں اولاد بھی کہہ دی۔ انہوں نے کون سا کو کہا تھا کہ ضرور ہی کرنا ہے، کیونکہ تعویلیں جو بہت ساری آ گئی ہیں، تو اولاد اس چکر میں بھی آئیں بائیں شائیں کر کے اس سے بھی فائدہ اٹھائے گی کہ لہذا انہوں نے حکم تو دیا کوئی نہیں ہے، لہذا ہم نے کیا بھی اس لیے کوئی نہیں۔ اور ایسے کہتے اولاد کو بچانے کے لیے ویسے کہتے رہے تو کام نہیں ہونا، اور ویسے کہیں گے تو اولاد کا ستیہ ناش ہو جائے گا کہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوگی۔ دن میں 100 کام پڑتے ہیں ماں باپ کو اولاد سے، اور اولاد جو ہے وہ فوراً نہیں کر رہی ہوتی۔ کچھ ہوں گے خوش نصیب جو کرتے ہیں، اور ہر اپنی جو ہے وہ خواہش پر اپنے ماں باپ کی خواہش کو مقدم رکھتے ہیں، تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی امتیاز کے کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور پھر بھی جنتی نہ ہوا، ان کی جو ہے خدمت نہ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک آتی ہے۔ ایک حدیث میں 500 سال کا بھی ذکر ہے، اور ایک حدیث میں یہ 1000 سال کا بھی ذکر ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ يُوجَدُ رِيحُهَا مِن مَّسِيرَةِ 1000 عام، کہ 1000 سال کی مسافت سے اتنا ڈسٹینس اگر ہو نا، 1000 سال دن رات، ایک عربی النسل گھوڑا جو بغیر کسی سٹاپ کے بھاگتا رہے، فراٹے بھرتا ہوا بھاگتا رہے سبک رفتاری سے، اور وہ 1000 سال میں جتنا سفر طے کرے گا نا، جنت کی خوشبو اتنی پہلے سے آنا شروع ہو جائے گی۔ فرمایا کہ والدین کا نافرمان اتنا بد نصیب ہے کہ وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو جس نے جنت کی خوشبو ہی نہ سونگی، اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت سے کتنا دور، پیچھے ہی اس کو راندہ درگاہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ رشتہ توڑنے والا، قطع تعلقیاں جو لوگ بڑے فیشن کے طور پر کرتے ہیں، مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں، فرمایا وہ بھی بوڑھا زانی، بوڑھا بھی ہو گیا، زندگی اپنی انجوائے بھی کر لی، اس کے باوجود زنا کی اس کی جو عادت ہے بدکاری کی، وہ نہیں اس نے چھوڑی۔ فرمایا وہ بوڑھا زانی بھی، اور تکبر سے اپنا لباس اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا بھی، یہ بھی جنت کی خوشبوئیں نہیں پائیں گے۔